جی ناظرین کرام، بہت سارے آرٹیکل ہیں جی. ایک آرٹیکل آج جس کو میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، ایک مزے مزے کے آرٹیکل بھی ہیں لیکن یہ خاص طور پہ پیٹر برگن کا آرٹیکل ہے جی. واریر ان چیف. انہوں نے کہا اوباما جب آیا تھا تو وہ پیس کا علم بردار بن کے آیا تھا اور وہی بات کرتا تھا، اس کو نوبل پیس پرائز بھی مل گیا. لیکن اس کے بعد لگتا ہے کہ سب سے زیادہ جنگیں اسی کے زمانے میں تیز بھی ہوئیں. اس نے نہ عراق میں وڈرا اس طرح کیا، نہ افغانستان میں کیا، اور جو بھی جہاں جہاں بھی ایران کے خلاف جہاں بھی تھا وہ ایک سٹرونگ سٹانس کے ساتھ کھڑا رہا. اس نے کہا کہ میں کوئی پیسیوسٹ نہیں ہوں، نان وائلنٹ موومنٹ پہ اس سے یقین نہیں رکھتا. ہٹلر کو اگر ہم صرف امن کے تلقین کے ساتھ روکنا چاہتے تو ہم روک نہیں سکتے تھے. تو جیسی دنیا ہے ویسا ہی کرنا پڑتا ہے اور ویسے ہی چلنا پڑے گا. تو اس نے کہا کہ اس نے مثالیں بھی دی کہ جو پہلے وہ اس سے پہلے بش کے زمانے میں شاید 43 دن میں ایک ڈرون حملہ ہوا کرتا تھا، اب 4 دن میں ایک ہوتا ہے. اس میں غالباً یہ وجہ بھی ہے کہ امریکیوں کو مزہ آنا شروع ہو گیا ہے کہ اپنے سپاہیوں کو پھنسائے بغیر آسمانوں سے میزائل برسا کر اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنائے اور چھپے ہوئے لوگوں کو ماریں. یہ ذرا سیف بھی محسوس ہوتا ہے. اب ان کی ٹیکنالوجی بھی ڈیولپ کر گئی ہے، پرسیزن بھی بڑھ گئی ہے. انہوں نے خیر اس کے جو خرابیاں ہیں وہ گنائی ہیں کہ یہ کوئی اچھی کام نہیں. اس نے اسامہ پہ والی بات کی، اس کی ڈیٹیل انہوں نے بتائی ہے کس طرح اسامہ کے مسئلے پر غور ہو رہا تھا اور بائیڈن تک نے کہا کہ حملہ نہ کرے. باقی لوگوں کی رائے بھی بڑی مشکوک تھی لیکن اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، لیٹس گو. اس کے ریپرکشن بھی تھے. تو اس سارے واقعات سے لگتا ہے کہ وہ ایک طرح کے واریر ان چیف کا ہے. اٹس کلیئر دیٹ ہی ہیز کمپلیٹلی شیکن دی ویتنام سنڈروم. بڑی ایک کمال کی بات ہے کہ اس نے جو ایک ویتنام سنڈروم پیدا ہو گیا تھا امریکہ میں، ویتنام سنڈروم سے کی مراد ہے ایک جنگ سے گھبراؤ، پھنس نہ جاؤ، کچھ حالات انہوں نے کہا وہ اس سے شیک کر دیا کہ نہیں، جہاں ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں ہم کچھ کر لیں گے. یہ خیال ہے اس کا. اور خاص طور پر اس نے کہا کہ continue to regard the president as a thinker, not an actor, a negotiator, not a fighter. لیکن اس کے باوجود بھی جو مخالف پارٹی ہیں وہ اس کو کہتی ہیں بھائی تھنکر ہے، فلسفی سا آدمی ہے، کام ایکشن نہیں کرتا، مذاکرات کرنا چاہتا ہے، کوئی جنگجو نہیں وغیرہ وغیرہ. پریکٹیکل صورتحال یہ ہے کہ یہ سارا کچھ وہی کر رہا ہے جو اسے کرنا چاہیے. اور the negotiation in chief rather than the warrior in chief that he actually is. warrior in chief ہے اور اصل بات جو ہے وہ یہی ہے جی. انہوں نے کہا جی وہ جو اینٹی وار پریزیڈنٹ تھا آنے سے پہلے وہ از ٹیڈی روزویلٹ اینڈ جیمی کارٹر، ناٹ جیمی کارٹر. وہ کوئی امن کا پیغام بنا بلکہ روزویلٹ جو جنگ کا صدر تھا وہ بن کے یہ رہ گیا. ایک آرٹیکل کرسٹوفر ہچنس پر میڈ اے کانسیپٹ کیس فار وار. اس کے بننے پر یہ لکھا گیا وہ جنگ کا بڑا حامی رہا تھا، ہمیشہ رہا تھا. یہ شخص جنہوں نے آرٹیکل لکھا ہے جی پیٹرک کاکبرن نے، یہ انہوں نے کہا کہ شروع میں نے ان کے ساتھ پہلا آرٹیکل لکھا بھی ساتھ رہا. جب ان کی لاسٹ ڈیٹ تھے تو میں اکثر ان کے فلیٹ میں ہوتا تھا. مطلب یہ کہ وہ جب بیمار تھے تو بہت رہتا تھا، دل کرتا تھا کہ میں ان کو بتاؤں کہ آپ نے وار کے حق میں جو دلائل دیے تھے ویتنام میں، اور وہاں زیادہ تر ہیومنٹیرین ہوتے تھے کہ اگر ہم نہ گئے وہ ماس ڈسٹرکشن کے ویپن ہیں، وہاں کے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، افغانستان میں ہو رہا ہے. تو میں اس کو سمجھاتا کہ فائدہ تو ہوا نہیں، وہ ظلم تو ختم ہوا نہیں، افغانستان میں تو ختم ہوا نہیں، وہاں تو ختم ہوا نہیں، اور اگر ایران پہ جائیں گے تو اس کے نقصان ہوں گے. لیکن میں یہ کہہ نہیں رہا تھا کہ جب آدمی بیماری کی حالت میں ان دنوں میں ہو تو آدمی یہ باتیں کیا نہیں کرتا. انہوں نے کہا کہ میرا دل کرتا تھا کہ میں انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ تھی کہ جب صدام، وہ مجھے مثال دیتا تھا کہ جب صدام گیا تو لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی اور تقسیم کی. میں نے کہا کہ صاحب مٹھائیاں تو بانٹی ہیں صدام کے جانے پر، لیکن امریکہ کے وہاں آ کر قبضہ کر لینے پر وہ لوگ خوش نہیں ہوں گے. اور وقت نے ثابت کر دیا کہ وہ لوگ خوش نہیں تھے. آکوپیشن سے کوئی خوش نہیں ہوتا. افغانستان میں کیا ہے، ہو سکتا ہے کچھ تو طالبان کے مخالف ہوں لیکن وہ یہ تو نہیں چاہتے تھے کہ ان کی سرزمین پر امریکہ یا کوئی اور استعمار یا سامراج یا نیٹو یا جو بھی کہہ لیجئے وہ قبضہ کر لے، چاہے وہ یو این او کے مینڈیٹ تلے آئے یا کسی بات پہ آئے. وہ اپنی سرزمین کو آزاد رکھنا چاہتے ہیں. وہی نہیں، دنیا کی کوئی کام بھی نہیں ہے، کمزور کام بھی ہو وہ بھی اپنی سرزمین کو آزاد رکھنا چاہتی ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کا جو بھی نتائج نکلے ہیں وہ افغانیوں کے لیے نقصان دہ ہیں، عراقیوں کے لیے نقصان دہ ہیں، خود امریکہ کے لیے بھی نقصان دہ ہیں. اس لحاظ سے یہ ایک ڈفرنٹ اپروچ ہے. کوڈ وی اسٹیپ. اچھا، ڈرون اٹیک کے بارے میں رابرٹ نیمان کا آرٹیکل ہے جی. اس میں بھی اسی بات کو کہ ہم نے اسٹرائک جو بڑھائے ہیں اور سی آئی جو اس پہ زیادہ زور دے رہی ہے یہ نقصان دہ بات ہے جی. میں اس کو مختصر جان بوجھ کے کیا ہے کہ یہ رائز آف ٹرکی ایز اے سپر پاور. نکلس برنز کا آرٹیکل ہے جی. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اب وہ ترکی کو جو ایک سپر پاور کے طور پر لے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس نے دیکھیے پورا نقشہ بدل دیا. وہ یو این او میں وہ اس میں
یورپی یونین میں آنا چاہتا تھا، ہم نے سلیم تھپڑ مار کے گویا سمجھا کہ اس کا چت کوئی نہیں تمہیں آنے دیتے. اس کے خلاف ایک لوگ اکٹھے ہو گئے کہ یہ مسلمان آ گئے ہیں، وہاں قبضہ کر لیا انہوں نے، اور سیکولرسٹ کے خلاف ہیں. آج یہ ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ وہی ٹھیک ہے، اس نے اپنے علاقے میں سیریا سے، اسرائیل سے، ایران سے، سارے خطے میں تعلقات اپنے بہتر کیے، اور جہاں اب یہ صورتحال ہے جہاں سٹینڈ لینا وہاں سٹینڈ بھی لیتا ہے. اس نے اسرائیل کے بارے میں سٹینڈ لیا، حالانکہ اسرائیل اور سیریا کے درمیان وہ تعلقات کو ٹھیک. اب جب سیریا کا معاملہ آیا تو سیریا کے بھی حق میں نہیں ہے، اسرائیل کا وہ مسئلہ آیا تھا تو اس نے وہاں بھی سٹینڈ لیا. تو وہ ایک پاور کے طور پر ان کی پروگرس، ترقی، ہر چیز تیز ہے، گروتھ ریٹ ان کا یہ یعنی ہمارے سوچنے کی بات ہے. ایک بنگلہ دیش کی مثال تھی، پہلے ہم ملیشیا کی مثال دی جاتی تھی، لیکن ملیشیا کس طرح ترقی کر رہا ہے اور کس طرح آگے بڑھ رہا ہے. یعنی کہ اس میں حسد کی بات نہیں ہے. یعنی 8-9 سال میں ترکی کو جس مقام پر یہ لے آئے ہیں کہ یہ اس کو علاقے کی سپر پاور کہنا شروع کر دیا انہوں نے، اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیٹس ویری امپورٹنٹ. یہ معمولی بات تو نہیں ہے. کل یورپی یونین میں کرائسس آیا ہے، آج بھی آیا ہوا ہے، اور وہ اس کرائسس سے ڈیل کر رہے ہیں. ترکی جو کہ یورپی یونین میں شامل ہو کر اپنی ترقی چاہتا تھا، یورپی یونین سے باہر رکھ کر ان کے لیے ایک رش کا مقام بنا ہوا ہے. کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا جی. تو یہ ساری باتیں جو ان بہت سے ملکوں کے ساتھ ان رابطوں کے بنتی ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کا خیال تھا کہ سرد جنگ کے بعد اب کوئی ضرورت نہیں رہی ترکی کی، ترکی میں میزائل سسٹم روس کے خلاف تھا، اب اس کی کیا ضرورت رہے گی، ترکی پیچھے چلا جائے گا. ترکی پیچھے نہیں گیا، ترکی آگے آیا، اور ترکی نے یہ ترقی کی ہے. یہ یقینی طور پر ایک سوچنے والی بات ہے جی. ایک آرٹیکل اور ہے جی، کیوریس ٹرن ان پاک انڈیا ٹائز، اور یہ خاص طور پر جنکیانی کے اس فکرے پر جس میں انہوں نے پیسفل کو ایگزسٹنس کی بات کی ہے، اور پیسفل کو ایگزسٹنس سے مراد ہے کہ پرامن بقائے باہمی، جو پہلے روس استعمال کیا کرتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کو فائدہ اٹھانا چاہیے، تعلقات میں بڑا فرق آ رہا ہے، اس فرق کو ہمیں دیکھنا چاہیے. دونوں ملکوں کی تھنکنگ جو ہے، انہوں نے کہا یہ ٹیکٹیکل ہے کہ اسٹریٹجیکل ہے، یہ بات پہ سوچنے کی بات ہے، لیکن اگر ڈے ٹو ڈے لائف میں ہم دیکھیں تو یقینی طور پر اس میں اگر ہم آگے بڑھیں گے تو فائدہ ہوگا جی. ایک آدھ آرٹیکل ذرا ہٹ کے میں آج میں دل کر رہا تھا اپنا آرٹیکل میں کالم ضرور پڑھوں، لیکن وہ مجھے موقع نہیں ہے. وہ بہت سارے اعتراض پاکستان پر جو کیے جاتے تھے کہ ہم نے مسلمانوں کو 3 حصوں میں بانٹ دیا، بنگلہ دیش، پاکستان، اس کے حوالے سے میں نے کچھ حوالے دیے، لیکن لمبا آرٹیکل ہے، میں اس کا خلاصہ بھی بیان کرنا چاہوں گا، کچھ نہیں کروں گا. وہ ویسے بھی ایک لمبا کانسیپٹ تھا جس کو میں نے تیزی میں خلاصے میں بند کیا ہے، اور اس تیزی سے لکھا ہے. چھٹی کے دن لکھنا ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن بہت دنوں سے قرضہ تھا. ایک ابھی لکھ دیا میں نے، پاکستان کی جنگ ہم آخری وقت تک لڑیں گے. ہم کانفیڈنٹ ہیں کہ پاکستان جو تھا اس کا قیام بھی درست تھا اور اس کے مخالف بھی غلط تھے جی. یہ میں صاحب میں نے کہتا ہوں اور لکھ بھی دیا ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان اس وقت ملت اسلامیہ کی پیٹھ میں چھری گونپی، یعنی پاکستان تحریک کی مخالفت کی، انہوں نے مسلمانوں کی پیٹھ میں چھری گونپی تھی، اور قیامت کے روز انہیں اس کا حساب دینا پڑے گا جی. اور مسائل جو پیدا ہوئے وہ اسی پتہ سے ہوئے کہ مسلمانوں نے کمزور کیا. اچھا، طوائف الملوکی سے ہڑبونگ تھا، بڑا مزے کا ہے جی اس کا. ہمارا انتظار حسین کا داؤد رہبر، مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں تھا، امریکہ میں ہیں آج کل، کام کر رہے ہیں. ان کی پہلی کتاب بھی آئی، اب دوسری کتاب کا وہ آیا، تو اس کے حوالے سے انہوں نے لکھا تسلیمات 1 اور تسلیمات 2. تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ایک بات لکھی تھی، بڑے کتنا مزے کی بحثیں ہوتی ہیں. وہ بات لکھی انہوں نے کہ لفظوں میں بڑی احتیاط کرتے کہ اعجاز بٹالوی کے بارے میں لکھتے ہیں، محفل کا رنگ دیکھ کر لب کشائی کرتے تھے، محفل ہڑبونگ والی ہوتی تو یہ چپ سادھ لیتے. قبال کے بولنے والے تھے اعجاز بٹالوی بھی، میں نے حلقہ ارباب ذوق میں ان کو بولتے دیکھا ہے، اور وہ بڑا ایک جان تھی لاہور کی ابھی ان کی یہ لوگ. تو انہوں نے کہا کہ وہ ہڑبونگ کا ڈر ہو تو وہ امن اوائڈ کر جاتے تھے، سمجھدار آدمی تھے. تو انہوں نے کہا کہ پھر انہوں نے ہڑبونگ کو دیکھا، اور فلاں لغت میں دیکھا، فرنگ آسمیہ میں دیکھا، نور اللغات میں دیکھا، پھر وہ اس میں دیکھا، تو پتہ چلا لفظ ہی نہیں ہے. تو بڑے وہ ہوئے کہ یہ لفظ نہیں، میں نے کہاں استعمال کر دیا، کہیں پنجابی کا ہے یا کس کا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ بھئی وہ طوائف الملوکی ہوتا ہے. تو میں نے انتظار کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا فلاں لغت میں طوائف الملوکی کو، میں نے کیا ہے یا روز استعمال کرتے ہیں، آج کل ہمارے ملک میں پھیلی ہوئی ہے. تو دیکھا تو اس میں جو 5-6 معنی لکھے تھے اس میں وہ ہڑبونگ کا معنی بھی تھے. کہ میں نے کہا بھی عجیب ہے، معنوں میں تو آپ لکھتے ہیں لیکن لفظ کو ایز اے لفظ آپ شامل نہیں کرتے. انہوں نے سکھا لوگ ہوتے ہیں، کچھ لفظوں کو یہ گویا بھول جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا اس ملک میں اس وقت جو صورتحال ہے، یہ طوائف الملوکی ہم کہتے ہیں، یہ ہڑبونگ ہے، اور ایسا ہڑبونگ ہے کہ جس کی کوئی انت نہیں ہے. اور شعر بھی لکھے ہیں اس نے اپنے انتظار حسین نے، اور کبھی کبھی تو کمال کی چیزیں یہ اسی حوالے سے آرام سے ادا کر جاتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ بدنظمی، خلفشار، آپا داپی، سکھا شاہی، اندھیر، غدر، ہڑبونگ، اس کو انہوں نے لکھا ہے کہ لغت میں یہ بات اس طرح شامل ہے. بہرحال یہ انتظار حسین کا آرٹیکل تھا جی.
اور ہمارے عرفان صدیقی صاحب نے بھی جی آمادہ فساد گروہ ان کے بارے میں یوسف رضا گیلانی کا سٹینڈ ہے، اس میں بھی ایک کمال کا شعر عدم کا آیا جی، یہ شاعری والی کم کوٹ کرتے ہیں لیکن شعر کمال کا آیا ہے کہ آگہی میں خلا موجود ہے، اس کا مطلب ہے خدا موجود ہے۔ عدم کے سٹائل میں یہ مزے کا کمال کا شعر ہے۔ خیر اجتماعی قبریں، اس پر اے کیو خان صاحب نے لکھا ہے، اور اجتماعی قبریں کب بنتی ہے؟ ایک تو ڈیزاسٹر، آسمانی آفات ہو تو اکٹھا اس طرح کیا جاتا ہے، کچھ مین میڈ ہوتا ہے کہ قبریں کا اپنی اپنی قبریں تلاش کر لیں اجتماعی، لگ رہا ہے کہ ہمیں اجتماعی قبروں میں جانا ہے، کچھ طرح کی بات آج کے ملک کے حالات پر انہوں نے لاگو کیے۔ بہرحال اسی کے ساتھ جی ہم کالز کی طرف آتے ہیں، وقفہ لیے بغیر بہت سا وقت اس پہ صرف ہوا۔ جی السلام علیکم جی، ہیلو، آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی جی؟ شاید ابھی سے لائن کٹ گئی، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اجتماعی قبروں کے حوالے سے اے کیو خان صاحب نے بڑا اچھا لکھا کہ دو سبب ہوتے ہیں، ایک تو ڈیزاسٹر، ہولوکاسٹ میں کٹھے لوگوں کو مارا گیا، پھر انہیں قبروں میں دفنا دیا گیا، اتنا موقع نہیں ہوتا، تو ملک کی اس پریزنٹ سچویشن پہ ان کا خیال یہی ہے کہ آخری لفظیں سب کے لیے بلا امتیاز یہ انتباہ ہے، اور یہ حادثہ جہاں بھی ہو سکتا ہے بلکہ ہونے کے قوی امکانات ہیں، بہتر ہے کہ لوگ پہلے سے ہی اجتماعی قبروں کی جگہوں کا تعین کر لیں، ورنہ معزز افراد کی لاشوں کی برمتی ہوگی، چیل، کوے اور کتے ان کے اعضاء گھسیٹتے پھریں گے۔ اس سے سخت انتباہ ہو نہیں سکتا کوئی جی جو انہوں نے دیا ہے، اور جس کا مطلب یہی ہے کہ جو حالات ہیں اور جو صورتحال ہے ملک کی، وہ یقینی طور پر تشویشناک اور پریشان کن ہے جی۔ جیسا کہ میں نے سرسی سے ذکر کیا تھا، بس انہوں نے کہا کہ جی جنکیانی کو بھی سوچنا پڑے گا کہ ایک سزا یافتہ شخص کے ساتھ ایک فوج کا ملٹری سیکٹری کیوں ہے؟ ہر ایک کو مجبور کر رہے ہیں، یہاں پروٹوکول نہ دیں، پروٹوکول تو بھی دیا ہے، اس اتوار کو آئے پورا پروٹوکول تھا، اعلان ہو گیا کہ پنجاب حکومت پروٹوکول دینے سے انکاری ہے، لیکن یہاں جب وہ آئے ہیں اس اتوار کو تو ادھر ہی آتے ہیں، وہ پروٹوکول پورا تھا، یہاں انہوں نے تقریریں بھی جاڑی ہیں پنجاب حکومت کے خلاف، اور کچھ یہاں یہ افواہیں بھی گردش کرنے لگیں کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی جی، کچھ وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال کال ایک موجود ہے، بات کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی، گاؤں بول رہا ہوں لاہور سے۔ جی جی جناب۔ سر یہ وزیر اعظم وغیرہ انہوں نے کتنا جھوٹ بولنا ہے، اتنا جھوٹ بولتے ہیں، یہ تو خدا کا قہر نازل ہوگا ان پہ۔ پوری دنیا میں ہماری جاگرسائی ہو رہی ہے، ہمارا پرائم منسٹر کس منہ پہ لندن جائے گا؟ السلام علیکم جی۔ پتہ نہیں جی، ابھی یہ جھوٹ بول رہے ہیں قہر ان پہ نازل ہوگا یا قہر اس قوم پہ نازل ہو رہا ہے جی، ہم ہڑبونگ کا شکار ہیں جسے طوائف الملوکی کہتے ہیں، سکہ قسم کی اردو میں جی، ہم بالکل اس انتشار میں پھنسے ہوئے ہیں جی، رستہ دکھائی نہیں دیتا ہمیں، اور سمجھ نہیں آتا جی کہ آج ایک نئے لفظ کا ریوائول ہوا جو نہ مفرس ہے نہ مورب ہے، نثار حسین کے بقول، بلکہ خالص اردو کا لوکل ڈائلیکٹ ہے، تو بات تو سمجھ آتی ہے کہ جب کسی قوم میں ہڑبونگ کی سی کیفیت پیدا ہو جائے نا تو قوم کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں جی، اور اس میں سے کوئی رستہ نکالنا اور رستہ ڈھونڈنا آسان نہیں ہوا کرتا۔ بہت سی مثالیں ہیں جی، جیسے وہ انہوں نے جو عدم تشدد کی بات کی تھی، اس پہ کہا کہ ہٹلر کی فوجوں کو آپ کیا آرام سے روک سکتے تھے پیسیفسٹ ہو کر؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا کرتا۔ ایک کال اور بات کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ آج جو حالات پیدا ہوئے ہیں یہ تو اندازہ یہی ہو رہا ہے عمران خان کی جو سیاست چلا رہا ہے یا پیونس پارٹی نواز شریف سے کوئی زیادہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے الیکشن میں، اور یہ الیکشن کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن صرف نواز شریف کو روکنے کے لیے اس حد تک بھی نہ جایا جائے کہ ملک کا نقصان ہو جائے۔ مجھے بات پوری طرح سمجھ نہیں آئی جی، میں اس کو بالکل طرح گراسپ نہیں کر سکا، جواب نہیں سکتا، غالباً آن ایئر شاید اللہ کا دعا ہے کہ ٹھیک گئی ہو اور آپ نے اس کو بات کو سن لیا ہو پوری بات۔ میں اس کو سسٹم کی کبھی خرابی ہوتی ہے تو اس میں پیدا ہوتے ہیں، اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔